اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر انا قرآن الفجر کان مشہودا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 میں رب کائنات کا، رب ذوالجلال کا حکم ہے کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز کو قائم کریں سورج کے ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل، رات کو اندھیرا ہونے تک، وقرآن الفجر، اور صبح قرآن پڑھیں یا صبح کا قرآن، انا قرآن الفجری کانا مشہودا، بے شک صبح کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے، یعنی کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اجمالی طور پر 5 نمازوں کا حکم ہے، جن کی تفصیلات احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، یعنی کہ سورج کے ڈھلنے سے لے کر اس وقت جو نماز شروع ہوتی ہے آپ جانتے ہیں وہ ظہر ہے، اور الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، تب تک عشاء بھی ہو جاتی ہے۔ گویا کہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ چاروں نمازوں کا اجمالی خاکہ یہاں پر حکم آ گیا، اور آگے فرمایا وقرآن الفجر، اور صبح قرآن پڑھیں، انا قرآن الفجر کانا مشہودا۔ اس وقت جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس وقت فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، وہ سنتے ہیں۔ اب چونکہ صبح کی نماز کو قرآن الفجر کہا ہے کیونکہ صبح کی قرات طویل ہوتی ہے، اور اس وقت فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، کیونکہ رات کے اور صبح کے فرشتے اس وقت جمع ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4717 میں ہے، جس میں یہ فرمایا ہے، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں 2 باتیں آئی ہیں۔ ایک تو یہ اس حدیث مبارکہ میں کہ مسجد میں جماعت سے ادا کی گئی نماز انفرادی طور پر اکیلے میں پڑھی جانے والی نماز سے 25 گنا زیادہ ثواب ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مسجد میں جب آپ نماز پڑھیں گے تو قرآن پڑھا جائے گا، آپ قرآن کو سنیں گے، طویل قرات ہوگی، اور سب سے بڑی آپ کے لیے جو فائدے کی بات ہے، آپ کے حق کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کے ساتھ فرشتے بھی نماز پڑھ رہے ہوں گے، اور وہ بھی قرآن کو سن رہے ہوں گے۔ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، اور صبح کا قرآن پڑھنا، اور پھر اس میں فرشتوں کا حاضر ہونا، یہ اس آیت مبارکہ کی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔